میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کی جان، ہمارے دلوں کی یاد، درود محل کی شان، جناب محترم عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف سیالوی صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، چپ کر کے نہیں بنا میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، اس طرح نہیں بلند آواز میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، نہایت ہی واجب تعظیم صاحب صدر حضور کی سید اشتیاق کے شہزاد طاقت برکات و قدسیہ، جملہ احباب ذی وقار، ابھی حافظ صاحب ایک عظیم شخصیت بچھڑنے والے کی یاد میں کلمات ایک محبت بیان فرما رہے تھے،
شیخ سعدی فرماتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے. یہ ایک پورا موضوع ہے کہ روتا کیوں ہے، اس پر نہیں جانا چاہتا. اس کی والدین، اس کی پھوپھو، چچا، تائے خوش ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے عظیم شہزادہ عطا کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا تو سارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے اور دنیا میں آنے والا رو رہا تھا. فرماتے ہیں اے انسان اب تو دنیا سے جائے تو اتنا اونچا ہو جا، اتنا اونچا ہو جا کہ سب رو رہے ہو اور تو مسکرا رہا. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا بات، سبحان اللہ. دنیا رو رہی ہو اور تو مسکرا رہا ہو. جب آیا تھا تو دوسروں کو مسکرا کر سکھا رہا تھا، جب جائے تو اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اس سطح پر لے جا کہ پھر تو مسکرائے اور دنیا روئے. یہی میرا آج کا موضوع ہے. ہاں جب یہ نسبت فیض مل جاتا ہے پھر انسان تو انسان، جانور بھی روتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دراز گوش جس پر آگے سواری کیا کرتے تھے، جب انہیں چند دن کے بعد حضور علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آیا، اس نے کہا جب یار ہی باقی نہیں تو کیا رہنا. واہ 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 واہ. جب وہ محبوب نہیں رہا تو کیا رہنا. اس نے ایک اندھے کنویں کے اندر جا کر خودکشی کر دی اور گرا رہی. یہ اخلاق کا وہ معیار ہے جو آقا کریم نے امت کو عطا فرمایا. میں نے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کی روایت کی ہے. ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ عظیم و شان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی اور اخلاق الہی سے متصف ہیں. جو اخلاق اللہ کے ہیں، جو اخلاق اللہ کے ہیں، اللہ کے اخلاق کا مظہر اتم ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. تھوڑا سا مضمون شروع میں کچھ ثقیل ہوگا، بعد میں آسان ہو جائے گا. اب آپ سے التماس کرتا ہوں کہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. انسانی وجود سے دو طرح کے اعمال سرزد ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ اگر ہم سمجھیں اخلاق حسنہ ہے کیا، خلق کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا اس کو اپنے اندر وارد کیسے کیا جاتا ہے. پوری توجہ میں بھی کہوں گا، اسی کا بات خاص طور پر انسانی وجود سے دو طرح کے اعمال سرزد ہوتے ہیں. خوشی کا موقع ہو تو مسکرانا، سبحان اللہ. غم کا موقع ہو تو آنسو بہانا. شادیوں پر معاملات ہو تو کچھ اور انداز ہوتی ہے، تعزیتی پروگرام تو کچھ اور پروگرام ہوتی ہے. ایسے انسان اعمال جو ہے، نیکی ہے، بلائی ہے، اچانک حادثہ آ گیا گھبرا جانا ہے، یہ سارے اعمال جو نکلتے ہیں
اسے حسن اخلاق نہیں کہتے، اسے حسن اخلاق، یہ اخلاقی حسنہ نہیں ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، سبحان اللہ. بیوٹی کو. اخلاق جمع ہے خلق کی، خلق واحد ہے، اخلاق جمع ہے. خلق کیا ہے؟ توجہ، خلق انسان کی وہ پختہ عادت ہے، خلق انسان کی وہ پختہ عادت ہے جس کو کرنے کے لیے اسے سوچ بچار نہ کرنی پڑے، وہ خلق. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. خلق کیا ہے؟ ایسی پختہ عادت جس کے کرنے میں مجھے سوچ بچار نہ کرنی پڑے، سوچنا نہ پڑے مجھے، اور میرے وجود سے وہ عمل میری عادت بن جائے، میری عادت بن جائے. اسے خلق ہے. مثلا مسجد میں جانا ہے، اگر آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب میں قدم دایاں کروں، یہ خلق نہیں ہے. سوچ کر قدم رکھنا، بولو، خلق. خلق تب بنتا ہے بغیر سوچے قدم آگے جائے، اسے خلق ہے. ٹوائلٹ پہ جانا ہے، اگر آپ دیکھتے میں اندر جانے والا ہوں تو پہلے بایاں کو رکھ رہے ہیں. اگر سوچ کر اور سمجھ کر رکھا، یہ خلق نہیں ہے. تیری عادت کی پختہ ہو جائے کہ تیرے وجود سے وہ عمل بغیر سوچے نکلے، تب وہ خود بنتا. سبحان اللہ. اگر سوچ کر کیا تو خلق نہیں. پانی پینا ہے تو اگر سوچ کر پیا کہ بیٹھ کر پینا ہے، سانسوں میں پینا ہے، یہ خلق نہیں ہے. خلق تب ہے جب بھی مشروب پیے تو از خود آپ کے وجود سے پانی بیٹھ کر پیے. سبحان اللہ. شلوار پہنی ہے، ٹراؤزر پہننا ہے، اگر آپ نے سوچ کر پہنا کہ پہلے دائیں ٹانگ ڈالی ہے، یہ خلق نہیں ہے. واہ واہ واہ، خلق تب بنے گی جب بغیر سوچے آپ کی دائیں ٹانگ اٹھ جائے، سبحان اللہ. تمہاری ٹانگ خود اٹھ جائے بغیر سوچے، تب خود بنتا. اب یہ بات یاد رہے، انبیاء علیہ السلام، انبیاء کی ذات، انہیں خلق ودیت کیے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، انہیں خلق عطا کیے جاتے ہیں. ان کے وجود میں نیگیٹیوٹی، منفی سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی. واہ واہ، انبیاء کی ذات کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے، منفی سوچ جو ہے، منفی رویے جو ہیں، جی وہ جو چیز انسان میں رکھی گئی ہے انبیاء میں ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے ان کے وجود سے سوائے حق کے نکلتے کچھ نہیں. سبحان اللہ. عمر بن عاص حضور کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے، آقا میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، جو فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا. کفار نے مجھے تانا دیا کہ تو نبی کی ہر بات نہ لکھاتا تھا، نبی کی جو حضور فرمائے وہ لکھ لے، جو نہ فرمائے وہ نہ لکھ. کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور علم کی بات کرتے ہیں، کبھی دین کی کرتے ہیں، کبھی دنیا کی کرتے ہیں، کبھی کاروبار کی کرتے ہیں، کبھی تجارت کے اصول بتاتے ہیں، کبھی جنگ کے قاعدے بتاتے ہیں. لہذا جو حضور فرمائے وہ لکھا کر ہر بات نہ لکھا کر. عمر بن عاص حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اس کے اندر میں تو آپ کی ہر بات لکھ لیتا تھا، کفار نے مجھے منع کیا ہے ہر بات نہ لکھا کر، جو حضور فرمائے وہ لکھ لے، جو نہ لکھا کر. ارشاد فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زبان سے، میرے وجود سے جو عمل ہو لکھا
میری زبان سے حق کے سوا نکلتے ہی کچھ نہیں۔ کیا بات، میرے دین، میرے وجود سے، میری زبان سے حق کے سوا نکلتے ہی کچھ نہیں ہے۔ جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں، اس لیے کہ ماں زبان میری ہے، کلام میرا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، زبان میری ہے، کلام میرا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میری زبان سے نکلتے ہی وہ ہیں جو کلام الہی ہوتا ہے، میں تو اس زبان سے ادا کرتا ہوں بس۔ ہائے ہائے ہائے، تو حضور پاک اخلاق الہیہ سے متصف ہیں، جو اللہ کے اخلاق ہیں نا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اماں ساری زندگی سرکار کے ساتھ گزاری ہے، ارشاد فرمائیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا ام تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا پڑھتا ہوں؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی تو ہے۔ توجہ، سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی تو ہے، اخلاق ہی تو ہے۔ توجہ، اصل میں سوال کرنے والے کے دل میں خیال آیا کہ سرکار کے چند ایک اخلاقوں کے 15-20 انگلیوں پہ گر لوں گا، میں یاد کر لوں گا۔ خیال یہ تھا، سوال کرنے والے کا خیال یہ تھا کہ مخصوص حضور کے اخلاق ہوں گے، اسے میں دیکھ لوں گا اور اپنے حصہ بنا لوں زندگی کا۔ اب معاشرت نے اس کے خیال کا جو آیا نا، خیال کہ چند اخلاق ہوں گے، اس کا رد کر دیا کہ تو سوچتا ہے کہ چند اخلاق اور تھوڑے سے اخلاق، تو 15-20-100-200 اخلاق۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، جیسے قرآن مجید کے توجہ 30 سپارے ہیں، قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، قرآن مجید کے آپ گنیں تو 80,000 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ کیا 80,000 الفاظ ہیں؟ الفاظ بنتے ہیں حروف سے، حروف مکمل نہیں ہوتا جب تک زیر زبر نہ لگے۔ فرمایا اس سوال کرنے والے تیرا خیال یہ تھا کہ حضور چند اخلاق ہے؟ جیسے قرآن مجید بے وسعت ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ ایک ایک لفظ کے 100 معنی ہیں، ایک لفظ کے 100 معنی تو قرآن کے ہیں۔ میں کیا بتاؤں اخلاق کتنے تھے؟ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے کیا کہہ دیا کہ تو اخلاق کتنے ہیں؟ اخلاق کیسے ہیں؟ جیسے قرآن مجید کے حروف، ان پر اعراب اور ان کے پھر الفاظ، پھر آیتیں، یہ حد و شمار سے ورا ہے۔ ایسے ہی میرے حضور کے اخلاق میں حد و ورا سے ورا۔ یہاں پر شیخ شہاب الدین سہروردی نے ایک بڑا جملہ کہا، شیخ شہاب الدین سہروردی وہ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ حضور پاک کے اخلاق ڈائریکٹ اللہ ہی کے اخلاق تو ہیں۔ توجہ بھائی، کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ سوال کرنے والے حضور پاک کے اخلاق اللہ کی اخلاق ہیں، مگر اما عائشہ نے ادب کی وجہ سے، توجہ، اما عائشہ نے ادب کی وجہ سے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے کلام کا نام نہیں لیا۔ کمال کا بیان کیا حضور، کمال کا۔ فرمایا کیا چاہیے نہیں تھی کہ حضور کے اخلاق اللہ ہی تو ہیں، مگر ادب کی وجہ سے اللہ کا نام نہ لیا تو اللہ کے کلام کا نام لے لیا، ڈائریکٹ نہیں لیا۔
تو انڈائریکٹلی فرما دیا جو کلام ہے، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے۔ تو فرمایا کانا خلق القرآن، میرے حضور کے اخلاق ہے ہی ہرا قرآن۔ تو جیسے قرآن مجید کی صدیاں 14 صدیاں کیا کروڑ صدیاں بھی بیت جائیں تو لکھنے والے لکھ کر تھک جاتے ہیں اور اپنے علم کی حد کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی اس کلام کی ایک تشریح کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات، میں معاشرے کی بات کو اوپر کر رہا ہوں، توجہ ہے بھائی، پچھلوں کی ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں، قرآن پاک میں 3 طرح کی آیات ہیں۔ آیات محکمات، آیات محکمات جو بالکل واضح ہیں، محکم کہتے ہیں واضح کو، جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، ایسی آیتیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک نمبر 2 آیات متشابہات، آیات جس کے پڑھنے سے انسان کو شبہ ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان پاک گزرا، مفاسر کرام قیامت کرتے شبہ والی آیت آ گئی، پڑھ رہا تھا 24واں پارہ، وہی الفاظ سورہ بقرہ میں آ رہے، اس نے شروع کر دیا بقرہ۔ جو پیچھے بابا ہوتے ہیں سامنے کہتا بابا 24ویں پارے میں ہے، تو بقرہ میں آ گیا ہے، تمہیں شبہ لگ گیا ہے۔ آیات متشابہات، شبہ والی آیات جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ تیسری آیات ہے جو قرآن پاک کی، وہ حروف مقطعات، حروف مقطعات، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام را ہا میم طہ یاسین، یہ سارے حروف مقطعات ہیں جس کو صرف اللہ جانتا ہے یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ توجہ، 3 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات اور آیات مقطعات۔ ہم معاشرہ کہتی ہیں اور سوال کرنے والے کہ حضور کے اخلاق کتنے ہیں، تو قرآن پاک کی آیتیں 3 طرح کی ہیں، آیتیں، اور کانا خلق القرآن، حضور کا سارا خلق تو قرآن ہے۔ توجہ، تو 3 آیتیں۔ ایسے سوال کرنے والے، حضور پاک کے کچھ اخلاق ایسے ہیں جسے ہر کوئی جانتا ہے، حضور پاک کچھ اخلاق ایسے ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ آ گیا آیات محکمات۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ جانتے ہیں، ہر کوئی نہیں جانتا، وہ آ گیا آیات متشابہات۔ اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ حروف مقطعات۔ اس کو حدیث میں کیوں لیتے ہیں کہ آقا کریم نے ایک بار ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تسلیم کرتا ہوں آزاد مردوں میں سب سے پہلے تو مجھ پر ایمان لایا، میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں جتنا نفع تیرے مال نے دیا کسی نے دیا، میں تسلیم کرتا ہوں جتنے احسان تو نے مجھ پر کیے میں تیری نیکی کو بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کو اللہ سے کہوں اس کا بدلہ تو عطا فرما۔ ابو بکر میں جانتا ہوں سفر میں تو میرے ساتھ رہا، غار میں تو میرے ساتھ رہا، مزار میں تو میرے ساتھ ہوگا، ہر مقام پر تو میرے سائے کی طرح میرے ساتھ لگا رہا، مگر خیال کرنا کبھی اس خیال میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تو سمجھ لے کہ میں کون، میرا مقام کیا ہے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اللہ کی قسم ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں کون نہیں جانتا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات شیر خدا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس اویسے کبھی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اس اویسے کی جس خبر حضور نے عطا کی تھی، تو پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ تو نماز میں ہیں اور آپ کا ریوڑ چل رہا ہے. کوئی بکری بھیڑ دائیں ہوتی ہے نا تو بھیڑیا اندر لے آتا ہے، سلام پھیرا نا تو سلام کے بعد سوال کیا فاروق اعظم نے، اویس یہ بھیڑوں اور بھیڑیوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ بھیڑوں اور بھیڑیوں کی دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ کہا جب سے بندے کی اللہ سے ہو گئی ہے. جب بندے کی اللہ سے ہو گئی ہے اسی دن سے بھیڑوں کی بکریوں سے ہو گئی ہے. اللہ کو پر خیر باتیں ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی، بہت وہ ایک الگ موضوع ہے. تو ایک سوال کیا میرے اویسی کرتے نے، بھائی علی اور بھائی عمر ایک بات تو بتا، تم نے حضور کو دیکھا تھا؟ تم نے حضور کو تڑپ گئے، کیسا سوال کر دیا. عرض کی اویسی کرنی ان کا بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھی، بڑھاپا میں دیکھا، تجارت میں دیکھی، شادیاں بھی دیکھی، کیسا سوال کر دیا. فرمایا اچھا اگر دیکھا تھا تو بتاؤ آپ کی دونوں بھویں ملی ہوئی تھی یا فاصلہ تھا؟ اللہ جو 63 سال دیکھتے رہے بتا نہ سکے، جسے دیکھا نہ تھا بتا رہا، جس نے کبھی دیکھنا تھا بتا رہے تھے. اور کہاں ویسے کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اے بھائی علی اور بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو سایہ تھا، حقیقت نہیں تھی. جی وہ دیکھ کی جاتی ہے چیزیں جو معاشرہ بیان کر رہی تھی. تم نے کیسا سوال کر دیا؟ حضور کی مثال اخلاق کی 3 طرح کی آیتوں سے ہے، کچھ سارے جانتے ہیں، جسے کوئی جانتا ہے، جسے کوئی بھی نہیں جانتا. یار یہ بات اتنی بڑی بات ہے. ذرا آپ انسان ہیں بحمد اللہ تعالیٰ اور نیک انسان ہے. ایک بندہ آپ کو 12-13 سال عدالتوں میں گھسیٹتا رہے، ہر مقام پر رزق کرے، ہر مقام پر آپ کو تکلیف پہنچائے، تمہارے خاندان کو نیست و نابود کرنے کے لیے 12-13 سال دشمنی تم سے رکھے، ایک وقت تم پر آ جائے، تم کھاتی بن جاؤ، قوت آ جائے، افرادی قوت آ جائے، پھر تمہارا ٹاکرا ہو جائے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ہاں پھر ایسا ہی ہوا جب پھر مکہ فتح ہوا اور سرکار اونٹی پر سوار ہے تو پھر پوچھا گیا، اے مکہ والو 13 سال دیکھ کر بتاؤ آج کیا ہے؟ 13 سال تم نے میرا سلو کیا، پوری زندگی اپنے سامنے رکھو، آج مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ کسی صحابی کی آواز آئی، الیوم یوم القیامہ، آج بدلے کا دن ہے آقا، یا سن آج بدلہ دیا جائے گا ان واقعات کا. تو راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گدڑ میں چادریں ڈالی گئی، شادی ابھی طالب کے اندر 3 سال قید کیا گیا، راستے میں پتھر اور کانٹے رکھے گئے. آج بدلے کا دن ہے، قربان جا کر تیرے حلال پر. فرمایا لا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج تو آپ معافی کا دن ہے. ٹھیک ہے، یہ اخلاق والا معیار ہے. امت کو بتا رہے تھے کہ ساری تمہیں ستانے والا، تنگ کرنے والا، تمہیں تکلیفیں پہنچانے والا اگر وہ بھی آ جائے، تیرے اخلاق کتنے اونچے ہو جائے، تو حضور نے فرمایا لا تسمع علی کل یوم، جاؤ محمد آج کو یہ الفاظ کہتا ہے جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، جو میرے بھائی یوسف نے فرمائے تھے. ان کے بھائیوں جو عمل کیا کچھ کمی کی تھی؟ اس سکا بھائی باپ کا بیٹا، سکا بھائی اس کسی نے سنو اور بچپن ڈالا اور کنویں میں ڈالا، پھر بکنا، پھر قید ہونا، سارے زندگی. جب بھائیوں نے پہچان لیا تو پوچھا اب بتاؤ
حاکم تو میں ہوں، اب کیا چاہتے ہو؟ ہائے 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 تو وہی الفاظ میرے آقا کریم نے پھر مکہ والوں کہتے آپ ابن کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، کرم کے خاصگار ہیں۔ سبحان اللہ جب مانگنے کا انداز ہوتا ہے نا، انداز ہوتا ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ گستاخی بھی کریں، بد کلامی بھی کریں، اور سرکار نے چادر مبارک ہو جو گرمی والی ہوتی ہے، لگ جائے تو زخم ہو جاتے ہیں، سرکار چادر مبارک پہنے ہوئے، بدبو آتا ہے، اونٹ سب پر سوار ہے، نیچے اترتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال نہ تمہارا ہے تمہارے باپ کا، جملہ سنیے، یہ مال نہ تمہارا ہے تمہارے باپ کا، چادر پھینکی حضور کی، کناری گردن میں لگی، گردن پر زخم آ گیا، زخم آ گیا، کہا اے محمد علیہ السلام یہ مال نہ تیرا نہ تیرے باپ کا، مجھے اونٹ پر کر دو۔ اب فاروق کے آزم سے بندہ سن لے گا، سن لے گا، وہ تلوار نکال لیتے بند کر تلوار، جو کہتے ہیں یہ کر، ہائے 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 جو کہتے ہیں یہ کر، پورا اونٹ گلے سے لا دیا۔ لجپا نے اتنا بات فرمائی، اے بدو اور عربی، اب میں اپنا حق تو لے سکتا ہوں نا، ہائے ہائے جو تو نے میرے ساتھ کیا، چادر کھینچی، کنارا پھیرا، گردن زخمی کر دی، یہ تو لے سکتا ہوں میں؟ کہتا ہے محمد علیہ السلام آپ نہیں لے سکتے، کیوں میں نہیں لے سکتا، میں نہیں لے سکتا، کہاں نبی کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی بدلہ دے گا، واہ 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 اللہ نے نبی کے اندر بدلہ صفتیں رکھی، وہ خلاق سے مقام پر فائز ہوتا ہے، دشمن کیسے بدتمیزی کر لے مسکرا کے جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے یہ اخلاقی الہیہ تو ہے نا، اخلاقی الہیہ ہے نا، بھیا ہمارے ملازمی 1 2 4 10 20 25 مرتبہ غلطی کر لیں نکال دیتے ہیں، اخلاق کریمہ یہ ہے کہ بندہ عمر پر اس کی نافرمانی کرے اور آخری عمر میں 2 قطرے بہا دے کہ مولا آ گیا ہوں، وہ کہے جا معافی ہے، جا معافی ہے، مجھے پتا تھا تو میرا ہے میرے پاس ہی آنا ہے، واہ واہ بس مجھے جانتا تھا تو میرے ہے تو میرے پاس آ گیا، اب تو خبر ہو گئی ہے کہ میرے سر میں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اخلاق الہیہ کا مظہر مصطفیٰ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ یہودی نے حضور کھجورے لے لی، یہ والی کر نہیں، یہ والی نہیں، یہ کچی ہیں پکی نہیں ہے، امت کو بتایا سودا کرنا ہے جو تمہارے پاس موجود ہو وہ دینا ہے، واہ واہ جو تیرے پاس ہے تیرے کنٹرول میں اس کا سودا کرنا ہے، فصل پتہ نہیں پکے گا نہ پکے گا، آگر نہیں بھئی اس کا وعدہ نہیں کرتا، جو کھجوریں پکی ہوں گی میرے پاس ہے اس کا سودا کر، اسے بیانہ دے دیا، حضور فلاں اس دن آ کر لے جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ آیا اور تاریخ سے بہت پہلے آ گیا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں ہو، لجپال نے فرمایا یہودی ابھی تیرے وعدے کا ٹائم نہیں ہوا، اس نے نازب الفاظ ہے حضور کو، خاندان کو، دادا جان کو، چچا جان کو جو کچھ کہنا کہتا ہے، پھر صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ اجازت ہے اسی قلم سر قلم کر دیا جائے، نہیں عمر جی حضور کھجوریں پوری کرو، واہ 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 کھجوریں پوری کی، پوری ہو گئی ہیں، ہو گئی ہیں، اب اتنی زیادہ دو، واہ واہ اب اتنی زیادہ دو زیادہ دو، اچھا زیادہ کیوں دو یا پھر زیادہ کیوں؟ کیسے تکلیف ہوئی ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے، میں اس تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا پریشان ہوا بیچارہ، اگرچہ ٹائم نہیں تھا مگر پریشان ہوا نا، زیادہ دو، اب زیادہ بھی لے دی اس نے، اب کہتے ہیں محمد علیہ السلام اب نہیں جانا، کیوں اب کیا ہوا؟ اب جس دین کا مظاہرہ تم نے کیا ہے اسی دین میں شامل کر لو نا، واہ 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 جی کتنی تبلیغیں کی، کتنے چلے کر آئے،
کتنے وظیفے پڑھائے سرکار نے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک وظیفہ تھا اللہ بند کرتا. اب سرکار پوچھتے ہیں یہودی ایک بات تو بتا، یہ سارا اتنا کچھ جب تم نے کیا اس کی لاجک کیا تھی؟ کہتا ہے محمد علیہ السلام میں نے اپنی کتاب میں تیرے سارے اوصاف پڑھے تھے، اگر میں رویہ اختیار نہ کرتا تو تیرے اخلاق کا پتہ نہیں چلنا تھا. اس لیے کہ میں نے کیا تاکہ جو میری کتاب میں لکھا تھا وہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میں وہی محمد ہوں جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، جی میں بھی. دوستہ محترم یہ بلندی اخلاق انسان کہاں تک لے جاتی ہے، کہاں تک. ہم چاہتے ہیں یار سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آسان سا طریقہ. لجپال نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوگا، جس کے اخلاق کتنا آسان کر دیا. اور جہاں تنگی آ گئی بہت وناد آ گیا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور کی محفل میں تھے، پھر آقا نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے والا ہے وہ جلدی ہے. جبر نام تو متی ہو گئے، کون جلدی ہوگا؟ اتنی دیر ایک بندہ آیا، وہ دیر اوپر کا نہ بورا نہ جمع، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپ کر رہا تھا، جوتے بغل رکھے ہوئے تھے. حضور السلام کے پیچھے بیٹھ گئے، انصاری سے آدمی تھے. آخر تک ہو گئی. دوسرا دن آیا، فرمایا صحابہ جی ابھی ایک بندہ آنے والا ہے، جلدی ہے. جب ہم دیکھیں آج کون سا بنے گا، جب دیکھا کل والا، اللہ دیکھا تو کل والا. تیسرا دن آیا، صحابہ اسی دروازے بندہ آنے والا جلدی ہے. آج کون ہے؟ آج آنے والا بھی وہی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پر ختم ہو گئی، میں چپ کے اس کے گھر کے پیچھے کہاں رہتا ہے، گھر دیکھ لیا. اگلے دن میں جو گھر پہ گیا کہا یار میں نے تیرے ساتھ کچھ دن رہنا ہے تو تیرے ساتھ رہ لو، اجازت ہے؟ وہ بڑے خوش ہوئے. عبداللہ بن فاروق نے بیٹا میرا مہمان، واہ واہ، مفت میں اتنا عظیم ساتھ نہیں گئی، رہو میرے پاس. وہ ایک دن رہے، دو دن، تیسرے دن شام ہو گئی. اچھا بھائی میں چلتا ہوں. وہ سارے آئے تھے 3 دن اور جا رہے ہیں. فرمایا ایک بات بتا تو کرتا کیا ہے، تو کرتا کیا؟ کہاں تم نے دیکھا تو ہے 3 دن میرے ساتھ رہے، 3 دن میں باتیں دیکھی، میری نمازیں روزہ تجارت سب کو دیکھا اور یہی کرتا ہوں. کہا نہیں کوئی اور بات ہے. کہتا ہے ایک بات ہے، سمجھ آیا تو میں رات کو جب سوتا ہوں تو میں اپنے دل میں سے ہر کسی کے کینے اور بغض سے اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں. میں دل میں کسی طرف کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، دشمنی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں تو نے صحیح کہا. میرے آپ نے فرمایا تھا علیہ السلام نے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے پڑھتا رہے نمازیں، پڑھتا رہے قرآن، پڑھتا رہتا روزے. جس میں کینہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور میرے آقا نے تیرے بارے فرمایا تھا کہ آنے والا جنتی ہے. سمجھے جہاں بغض و عناد آ جائے پھر نمازیں روزے کام نہیں کرتے. کیوں؟ اخلاق تعلق مخلوق سے، اخلاق تعلق مخلوق خدا سے ہے. تو مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرو. آسمان ورنہ تم پر وہ عظیم رہتے ہیں. وہ تو باتیں یاد آ رہی ہے، سرکار نے وہ فحاشا عورت نہیں تھی، فحاشا عورت تھی، بنی اسرائیل کا واقعہ جو سنایا. ایک عورت تھی دھندا کرتی تھی تو جا رہی تھی، وہ دیکھا کہ کتا زمین چاٹ رہا ہے. وہ سمجھے بڑا پیاسا لگتا ہے، بڑا پیاسا لگتا ہے. جی دائیں میں دور تک کنواں تو نظر آیا مگر ڈول نہیں تھا. اس نے دوپٹہ اتارا، دودھ سے باندھا، اندر کیا اور باہر پانی رکھ کے لا دیا. آقا حضور فرماتے ہیں علیہ السلام صحابہ حضور سنو، اس عورت کی جو فحشہ تھی ایک جانور پر رحم کھانے
کی عمل جنتی بنا دیا. تو جانور کا یہ عمل کرے اس کا یہ عالم ہے. جو بندوں سے کرے تو واہ 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 جی بھائی, جو بندوں سے کرے تو سبحان اللہ. آج امت اسلام میں آج ہم سب اپنے احوال کا جائزہ لیں. ہم کہاں کھڑے, ہم کہاں کھڑے؟ یہ وہاں سننے سے نہیں. اور اس اخلاق کا آخری حصہ جو بڑا اہم ہے, انبیاء کو تو ودیت کیا گیا. انبیاء کو ودیت کیا گیا. انبیاء کے وجود کے اندر اخلاق حسنہ رکھا گیا. اس لیے ان میں کسی قسم کی منفی سوچ پیدا نہیں ہوئی. اولیاء اللہ کو ودیت کیا اور انہوں نے اس پر محنت کی, ریاست کی, اس پر عمل کیا تو مقام پر پہنچے. سوال ہے, اب ہم نہ تو حضور اسلام کے زمانے میں نہ کچھ شخص کوئی اولیاء اللہ کا دعویٰ کر سکتا ہے. ہمارے اندر اخلاق کیسے پیدا ہو؟ توجہ. اور یہ خلاصہ ہے بہتر یہ خلاصہ ہے. اب ہم کیا کریں؟ نہ حضور کا زمانہ ہمیں کھایا, اب ہم کیا کریں؟ اولیاء اللہ نے محنت کی, ریاست کی اور اپنے عمل کو پختہ کیا اور پختہ کر کے حسن نبوی کا مرکب بن گئے. ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم ایک ہی کام کریں. وہ کیا؟ واسطے نفس کا. اے محبوب اسلام, آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ لیں جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم ان لوگوں کی سنگت اختیار کریں. ان لوگوں کی سنگت اختیار کریں. کن لوگوں کی؟ جو اخلاق نبوی کا لے کر امت رہنمائی کر رہے ہیں اور عملی نمونہ بن گئے. علم سے اخلاق نہیں آتے. علم سے اخلاق آتا. بڑے لائبریری سے بڑی بڑی کروڑوں کتاب پڑھی ہوئی ہے, وہ سارے عالم ہوتے ہیں, مفتی ہوتے. وہ مفتی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے, کوئی حل نہیں. ایک ہی حل ہے, کسی ایسی سنگت میں آ جاؤ جس کے چہرے کو دیکھے تو خدا رسول یاد آ جائے. جب حضور پاک نے ان اولیاء اللہ کی شان کو بیان کیا تو صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آقا اس کی نشانی بناؤ, نشانی بتاؤ. نشانی کیا ہے؟ میری آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم کسی اللہ کے ولی کامل کو دیکھو تو چہرہ بدی کا دیکھو تو خدا یاد آ جائے, وہ اللہ کا ولی ہے. اپنے آپ کو اس کا جوڑ. نمبر 2, جب وہ بولے تو علم کے وہ خیرات عطا کرے, علم کے چشمے بہا دے. جب منہ سے بولے تو علم کی وہ گتھیاں سجا دے. جو کسی کے بس کی بات نہ ہو ان لوگوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ, تمہیں اخلاق جنت کی خیرات مل جائے. ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے. نوجوانوں ملت بالخصوص اپنے آپ کو ان مشاق اعظام کے قدموں میں ڈھالو جو اخلاق نبوی کا عملی نمونہ ہیں. آسان سا طریقہ ہے, ریاستیں ہم نہیں کرتے, محنت ہم نہیں کرتے. یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی اللہ والے ساتھ بیٹھ جائے. یہ کر سکتے مشکل ہے. بس جس نے یہ کر لیا تو پھر وہ چاہے وہ سے پا کر تو بھی کیوں نہ ہو. پر یہ کام تھا وہ سے پاک تھے نا, تو بھی تو نہیں تھا نا, ہے نا, تو بھی تو نہیں تھا نا, تو بھی کپڑے کا ہوتا تھا. اور یہ بات عجیب بات ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند مسلک کے عظیم رہنما وہ لکھتے ہیں, یہ وہ لکھتے ہیں, اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ قبر میں چلے گئے تو پوچھا گیا مگر ابو کہ رب کون ہے؟ وہ کہنے میں غوث پاک تو بھی غوث پاک تو بھی خدا ہوئے گا. من دینوں تیرا دین کیا ہے؟ میں غوث پاک تو بھی ہوں. سوال, میں غوث پاک تو بھی ہوں. ملے کا کہتے ہیں مولا یہ عجیب بندہ ہے, ایسا واسطہ پڑا ہے. ہم سوال کچھ کرتے ہیں, جواب کچھ دیتے ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اے ملائکہ مجھ سے ہی کہتے ہیں تم نے پوچھا من ربک, اس نے کہا میں دھوبی ہوں جو جس کی سنگت میں ساری عمر بہتا رہا. جو رب اس کا ہے وہی تو میرا ہے. جو رب غوث پاک ہے وہی تو میرا ہے, مجھ سے تو پوچھتے ہو. کہا دینوں, کہا جس کے ساتھ ساری عمر گزاری ہے, جو دین میرے غوث کا وہی تو میرا ہے.
تو جب سنگت ہی ہوتی ہے تو بندہ نکما بھی ہو تو پھر وہ کام والا بن جاتا ہے. ایک مثال پڑھا کرتے تھے ہم کہ ہوتا نہیں وہ بٹیاں چلا سمندری لوگ پر بٹیاں لگی ہوئی ہیں بٹیاں, تو لوہا ہوتا ہے لوہا, وہ اس کو پگھلاتے ہیں اور کالے رنگ کا کوئلہ ہوتا ہے اس کو جلاتے ہیں اور دھوپڑی جلاتے ہیں, ایسا نا دھوپڑی چلتی ہے, وہ کالے رنگ کا کوئلہ, کیا کالے رنگ کا کوئلہ جب وہ جلتا ہے اس کے اندر آگ کا وہ لوہے کا گولا ڈال دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ لوہے وہ جو ہے نا کوئلہ کالا کالا کوئلہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے لوہے پر, اور پتہ نہیں چلتا کہ پھر کوئلہ کون سا ہے اور لوہا کون سا ہے. اور یہ تو پاپا جی کوئلے کا کمال ہے. بولے کا کمال کیا ہوگا؟ بولے کیا ہوگا؟ کوئلہ اپنا رنگ چڑھا دے رنگ بدل دیتا ہے. کوئلہ اپنا رنگ چڑھا دے تو رنگ بدل دیتا ہے لوہے کا. اگر ناچیز انسان کسی بدلی کام سنگت میں آ جائے تو پھر وہ اپنے فیض سے اس کے رنگ کو بدل کر یوں رنگ بدل دیتا ہے کہ پھر امیر خسرو فرماتے ہیں من تو شدم تو من شدی تو تن شدم میں جا شدی تاکس نہ گویت بد عظیم من دیگرم تو دیگری. جب شیخ کامل اپنے مرید کو رنگ میں رنگتا ہے تو پھر اپنا چہرہ بھی دے دیتا ہے, اپنی پگڑی بھی دیتا ہے, اپنا حسن بھی دیتا ہے. دور سے دیکھنے والے دیکھتے نہیں ہیں کہ مرید کون ہے اور شیخ کون. سنگت یہ دیتی اپنے اخلاق اشنا کو کامل کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں, ایک ہی ذریعہ ہے, اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جوڑ لو جنہیں اللہ پاک نے اخلاق اشنا کا برقع بنایا. اللہ پاک میرا اور آپ کا ہم ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.